السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی۔ میں ہوں صوبیہ علی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی ہیڈ لائنز پر۔ امریکہ میں کرونا وائرس کے حوالے سے اقدامات پر اوباما کی شدید تنقید۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان میں اس وقت 20 سے 40 سال کے افراد سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ طویل مدتی لاک ڈاؤن اور دنیا کی ناگزیر تباہی سے بچاؤ کے لیے پرآسائش بنکر تیار۔ کراچی چیمبر آف کامرس نے 24 گھنٹے کاروبار کھلا رکھنے کی اجازت کا مطالبہ کر دیا۔ ملک میں کرونا سے مزید 11 اموات، 30 نئے کیسز بھی سامنے آ گئے۔ جراثیم کش اسپرے انسانوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، عالمی ادارہ صحت۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, Kaba Fusion has 7 state-of-the-art pharmacies located across the country. Visit us at kabafusion.com to learn more about the benefits of in-home infusion therapy. Don't suffer through knee pain, shoulder pain, back pain, or pain from your cancer treatments. Dr. Qureshi and his staff at Arkansas Spine and Pain are here to give you the relief you've been looking for. Call today. You deserve to get your life back ASAP. امریکہ میں کرونا وائرس کے حوالے سے اقدامات پر اوباما کی شدید تنقید۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے امریکی رہنماؤں اور انتظامیہ کو کرونا وائرس سے نمٹنے کے حوالے سے اقدامات پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کالج سے پاس ہونے والے طلباء کے لیے آن لائن منعقدہ تقریب سے خطاب میں باراک اوباما نے کہا کہ وبا سے واضح ہو گیا کہ کئی حکام تو یہ تک ظاہر نہیں کر رہے کہ وہ کسی منصب پر موجود ہے۔ پاکستان میں 20 سے 40 سال کے افراد سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں کرونا وائرس سے۔ ملک میں 40,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے اب تک متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ ٹیسٹ کرنے کی استعداد میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یومیہ 14,000 ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 39 افراد کی ہلاکت کے بعد مجموعی تعداد 837 ہو گئی ہے۔ کراچی چیمبر آف کامرس نے 24 گھنٹے کاروبار کھلا رکھنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کر لیا۔ سندھ حکومت کے اعلان کے مطابق عید الفطر کی چھٹیوں سے لے کر 31 مئی تک لاک ڈاؤن دوبارہ نافذ کیا جائے گا، جبکہ کراچی چیمبر آف کامرس نے پیر سے ہفتہ 6 روز کے لیے لاک ڈاؤن ختم کر کے دکانداروں، شاپنگ مالز کو 24 گھنٹے کاروبار کھلا رکھنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا۔ بزنس مین گروپ کے چیئرمین سراج قاسم نے کہا کہ دکانوں اور شاپنگ مالز کو روزانہ 24 گھنٹے کاروبار کھلا رکھنے کی اجازت دیے جانے سے نہ صرف بھیڑ کے مسئلے سے نمٹنے میں مدد ملے گی، بلکہ چھوٹے تاجر اور دکانداروں کو 23 مارچ سے جاری طویل لاک ڈاؤن کے نقصانات کا کسی حد تک ازالہ بھی ہو سکے گا۔ ملک میں ٹرینوں کی بحالی کے حوالے سے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ٹرینیں پورے پاکستان کی ہیں، ان کو کھولنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے بات نہیں کروں گا۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ محکمہ ریلوے صوبوں کے تحت نہیں، یہ وزیر اعظم عمران کے بعد میرے ماتحت ہے۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ میں خود بھی ٹرین چلانے کا فیصلہ کر سکتا ہوں، لیکن میں عمران خان کے فیصلے کا منتظر ہوں۔ سمندری ہوائیں چل رہی ہیں، کراچی میں ہیٹ ویو جیسی صورتحال نہیں۔ محکمہ موسمیات کل سے کراچی ہیٹ ویو کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ دن کے اوقات میں سمندری ہوائیں معطل رہیں گی۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ RSS سے متاثر مودی کا مقبوضہ کشمیر سے متعلق نظریہ واضح ہو چکا ہے۔ مودی نے غیر قانونی طریقے سے قبضہ کر کے کشمیریوں کو حق کی خود ارادیت سے محروم کیا۔
ملک بھر میں کرونا کے وار جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 1352 کیسز رپورٹ۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے کرونا کے تازہ اعداد و شمار جاری، ملک بھر میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 40,151 ہو گئی۔ حکومت نے عید الفطر کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا، 22 مئی سے 27 مئی تک عید الفطر کی چھٹیاں ہوں گی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا، عید کی چھٹیوں کے دوران کاروبار، کمیونٹی مارکیٹس اور عوامی مقامات بند رہیں گے، صرف اشیاء ضروریہ کی دکانیں اور میڈیکل سٹورز کھلے رہیں گے۔ پی آئی اے کی خصوصی پرواز پی کے 8732 250 مسافروں کو لے کر جدہ سے کراچی کے لیے روانہ ہو گئی۔ یہ کرونا کی بندش کے بعد جدہ سے کراچی کے لیے پہلی پرواز تھی۔ مزید 2 افراد کرونا وائرس کی وجہ سے سوات میں جاں بحق۔ محکمہ صحت سوات اب تک ضلع بھر میں 28 افراد کرونا وائرس سے انتقال کر چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں مزید 30 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ مجموعی طور پر تصدیق شدہ کیسز کرونا وائرس کی تعداد 485 تک پہنچ گئی۔ اب تک 177 افراد نے کرونا کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دبئی میں تنخواہ نہ ملنے پر 3 مختلف واقعات میں عوام کے غم و غصہ کی ویڈیو، جس کے مطابق کفیل حضرات کی جانب سے تنخواہ نہ ملنے پر یہ رد عمل دیکھنے کو ملا۔ متعدد گاڑیوں اور املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ مختلف گرفتاریاں اور مقدمات بھی عمل میں لائے گئے، جن میں بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا اور پاکستان کے افراد کا بھی شمار ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا سندھ کوٹ فنڈ اور راشن کی تقسیم پر نیب سے تحقیقات کا مطالبہ۔ صدر پی ٹی آئی کراچی خرم شیر زمان کا فنڈ پر آڈٹ کا بھی مطالبہ۔ سندھ حکومت کو وفاق اور لوگوں سے ملنے والے پیسوں اور سامان کا حساب دینا ہوگا۔ جراثیم کا اسپرے انسانوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت گلیوں میں جراثیم کا اسپرے سے کرونا کا خاتمہ نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں کے لیے جسمانی اور نفسیاتی طور پر نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پنجاب میں جمعۃ الوداع اور عید الفطر کے اجتماعات ایس او پیز کے تحت ہوں گے۔ جمعۃ الوداع اور عید الفطر کی نماز کے اجتماعات کے لیے سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا، چیف سیکریٹری پنجاب۔ بھارت میں کرونا کے مزید 5000 کیسز کی تصدیق، دنیا میں مریضوں کی تعداد 47 لاکھ سے تجاوز۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اب تک 3,13,000 سے زائد افراد انتقال کر چکے ہیں۔ سب سے زیادہ ہلاکتیں اس وقت امریکہ میں ہوئی ہیں۔ شاہد آفریدی کی چند روز قبل پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں دورے کے دوران بنائی گئی ایک ویڈیو انڈیا میں وائرل ہو گئی۔ شاہد آفریدی کی نریندر مودی پر شدید تنقید اس ویڈیو میں سامنے آئی اور انڈیا میں اس پر شدید غم و غصہ دیکھنے میں آیا۔ انڈیا میں اس وقت وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کرتے دیکھا جا سکتا ہے شاہد آفریدی کو۔ طویل مدتی لاک ڈاؤن اور دنیا کی ناگزیر تباہی سے بچاؤ کے لیے پرآسائش بنکر تیار۔ کچھ لوگوں کے لیے کووڈ-19 کا موجودہ بحران کسی بڑے لاک ڈاؤن کی ریہرسل ہے۔ ساری دنیا میں پرآسائش بنکرز بنانے کی تیاری شروع ہو چکی ہے، جہاں کسی بحران کی صورت میں کچھ خوش قسمت افراد پناہ لے سکیں گے۔ بلیٹن میں اس وقت ہم شامل کریں گے کچھ خبریں دلچسپ و عجیب دنیا سے۔ درخت سے سر ٹکرا کر ورزش کرنے والا شخص۔ یہ شخص روزانہ اس وقت آتے جاتے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا ہے جب یہ فٹ پاتھ پر اگے درخت سے اپنا سر زور زور سے ٹکرا رہا ہوتا ہے۔ اس دوران کئی بار اس کی پیشانی سے خون نکلنے لگتا ہے، لیکن وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا اور درخت سے اپنا سر ٹکرانا جاری رکھتا ہے۔ یہ درخت سے اپنے سر کے علاوہ کندھے اور سینہ بھی پوری طاقت سے ٹکراتا ہے، جبکہ اس پورے عمل کو وہ اپنی روزانہ کی ورزش قرار دیتا ہے۔ کچھ روز پہلے جنوبی کوریا کے ایک مقامی ٹیلی ویژن نے جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں رہنے والے اس موچی کے بارے میں خبر چلائی، جسے دیکھ کر لوگ پہلے تو حیران ہوئے اور پھر بعد ازاں یہ بحث چھڑ گئی کہ یہ شخص صحیح کر رہا ہے یا غلط۔
نابینا افراد کو الفاظ دکھانے والا نیا دماغی پیوند. صحت کی دنیا سے یہ خبر ہم آپ کو بتاتے چلیں. بیلر کالج آف میڈیسن نے ایک ایسا ڈیجیٹل امپلانٹ بنایا ہے جو آنکھیں استعمال کیے بغیر دماغ میں بصارت پیدا کرتا ہے. اور اب شامل کریں گے کچھ خبریں شوبز کی دنیا سے. حلیمہ سلطان پاکستان آ کر اپنے مداحوں سے ملنے کے لیے پرجوش. انہوں نے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ وہ اپنے ڈرامے کی تعریف کرنے پر پاکستانی مداحوں کا شکریہ ادا کرتی ہیں. اور اب شامل کریں گے ایک اہم خبر کھیلوں کی دنیا سے. IPL کی خاطر T20 ورلڈ کپ ملتوی کیے جانے کا امکان. میڈیا رپورٹس کے مطابق مارک ٹیلر نے کہا ہے کہ کرکٹ آسٹریلیا بھارتی کرکٹ بورڈ کی خواہش پر IPL کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے اور کرونا وائرس کو جواز بنا کر ICC T20 ورلڈ کپ کو اگلے سال تک ملتوی کر سکتا ہے، جس کے بدلے میں بھارتی ٹیم کی دسمبر میں آسٹریلیا آ کر سیریز کھیلنا بھی یقینی ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبروں کا OPTV سے وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. صوبیہ علی کو اجازت دیجیے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV. اللہ حافظ. پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی خصوصی خدمات. اگر آپ کو کرونا وائرس میں مبتلا ہے یا کوئی علامات ہیں، آپ کو مارگیج، کریڈٹ کارڈ، لون پیمنٹ اور تجارتی مسائل ہیں، تو آج ہی کمیونٹی کرونا وائرس ٹاسک فورس سے فوری رابطہ قائم کریں. We are here to assist you. Please stay home. Be safe. What do we do with my car payment, credit card payment, any installment payment? Call me, I'll tell you what solutions are there available for you. To help you and assist you with your financial needs. کورونا وائرس پینڈیمک سے لڑنے کے لیے پاکستان امریکن کمیونٹی کی مدد کریں. کمیونٹی کورونا وائرس ٹاسک فورس گروپ لاس اینجلس آپ کی خدمت کے لیے متحرک اور تیار. اگر آپ کو کرونا وائرس کی علامت ہے یا اس میں مبتلا ہے تو مدد کے لیے پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی ٹاسک فورس سے فوری اس نمبر پر 310-424-3686 پر رابطہ کریں یا اس ویب سائٹ پر رجوع کریں. شکریہ. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام. پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار.